أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما. آمین. سورۃ الانعام آیت نمبر 27 to 32. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ترجمہ: اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش کے گڑھے کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے تب، اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہیں جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار، بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں
کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تو آج کی ان آیتوں میں ان مجرموں کا حال بتایا جا رہا ہے، اور دیکھیے یہاں پر جس طرح کا ٹینس یوز کیا گیا ہے نا، کھڑے کیے جائیں گے اور حاضر کیے جائیں گے، تو اس طرح کے صیغے یہاں پر یوز ہوئے ہیں۔ تو آیت نمبر 27 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر وَلَوْ تَرَا، آپ دیکھیں انہیں، ڈائریکٹ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد جو کوئی بھی ان آیات کو پڑھے اور سمجھے، وہ سب یہاں مخاطب ہیں کہ ہم سب جو اگر ایمان لاتے ہیں اس دن پر، آخرت کے دن پر اور حساب کتاب پر، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اگر تم دیکھ لو گے، اس دن دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے۔ یہ یقین کی بات ہے کہ جب ایسے مجرم جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے، اللہ کو رب ماننے سے تکبر کیا، رب نہیں مانا، قرآن کو حق نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، یہ سارے مجرموں کو جب لا کر آگ کے گڑھے کے کنارے ٹھہرا کر دیا جائے گا، جب وہ اپنے یقینی آنکھوں سے اس دوزخ کو دیکھ لیں گے، تب ان کی کیا تمنا ہوگی۔ تو یہاں بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ ہر غلط کام کرنے والا کہے گا، جب وہ آگ کی ہولناکی کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، اگر دنیا میں واپس ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم اللہ کو ہرگز بھی نہیں جھٹلائیں گے، پکے سچا ایمان لانے والے بن جائیں گے اور وہی کریں گے جو ہمیں حکم دیا جائے گا۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اگر ان کو اگلی بار بھی چانس دیا جائے تو یہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ کیوں؟ بیکاز یہ جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پر ان لوگوں کی حسرت کیا ہے؟ ایمان لے آئیں گے، تصدیق کریں گے اور مومن بن جائیں گے۔ اس دن یہ وعدہ کریں گے مجرم، اور حقیقی عذاب کو دیکھ لے کے جب یہ وعدے کریں گے، اس کے باوجود بھی انہیں کوئی چانس نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس کا آنسر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون۔ کیوں نہیں؟ بیکاز ان کے دلوں میں جو چیز انہوں نے چھپا کر رکھی تھی آج وہ ظاہر ہو گئی۔ کیا چھپایا تھا؟ اہل کتاب کو لے لیں، وہ ایسے پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اور مشرکین مکہ، کیونکہ یہ صورت مکی ہے تو مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے تھے۔ وہ لوگوں کے دل مان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی سچے پیغمبر ہیں، لیکن اپنے اوپر کسی کو بڑا مان لینا، کسی کی تصدیق کر دینا، کسی کے اوپر ہوئے اللہ کے انعام کو، نعمت کو قبول کر لینے کے لیے انسان کو خود کو چھوٹا کرنا پڑتا۔ سچائی ان کے دل جانتے تھے، مان چکے تھے، اس کے باوجود بھی زبانوں سے انہوں نے اقرار نہیں کیا، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی کو بڑائی میں رکھنے کے لیے۔ تو کیا ہو، ان لوگوں کی یہ جو تکبر تھا، یہ جو جھوٹی بڑائی کا چولا یہ اوڑے ہوئے تھے، وہ آج یعنی کہ قیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گا، ان کی اوقات انہیں دکھا دی جائے گی، اور ان کے کیے کا جو انجام ہونے والا ہے وہ انہیں دکھا دیا جائے گا۔ جو کاموں سے انہیں دنیا میں روکا گیا تھا اور انہوں نے پلٹ پلٹ کر وہی کام کیے، تو اس کا کیا انجام یہ بھگتنے والے ہیں، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے کھلا رکھ دیا جائے گا۔ اب جب سب غیب کے پردے ہٹ چکے، ہر پوشیدہ عمل ظاہر ہو چکا، اب توبہ کرنا کوئی کام نہ آئے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ان کو دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ بندے کو غیبانہ ایمان لانا ہے۔ آج اس دنیا میں نہ ہم اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ جنت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم قیامت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کس طرح سے اس پر ایمان لائے ہیں؟ ہمیں ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر اللہ کی کلام قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ان قرآن پاک کی آیتوں پر ایمان لا کر، یقین کر کر ہم آج امیجن کرتے ہیں وہ انٹینسٹی اس آگ کی، اس دوزخ کو اور اللہ کے عذاب کو۔ اگر گناہ کریں گے تو یہ سزا ملے گی، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلا اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، تبھی ہم گناہوں سے بچتے ہیں، تبھی ہم سرکشی سے بچتے ہیں، تبھی ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے اکارڈنگ اپنی پوری زندگی چلاتے ہیں۔ تو یہ ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ وہ ایمان بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے جو عذاب کو دیکھ کر یا قیامت کو دیکھ کر یا اپنے نام اعمال کھلا سامنے دیکھ کر یا دوزخ کو دیکھ کر لایا جائے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں بالفرض اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کام کریں گے جو ان کو کرنے سے روکا گیا تھا. اور یہ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ کئی ایسے اہل مکہ میں ایسے مشرکین تھے جو بالکل بھی یقین یا بالکل بھی امید نہیں رکھتے تھے کہ قیامت ہوگی. ان کا یہ پکا تھاٹ تھا کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. مر کے تو مٹی ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں، کوئی نام و نشان نہیں رہتا، تو کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ لہٰذا جو کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا، جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، یہیں پر مزے کر لو، جی لو، کچھ دوبارہ آنسر دینا نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس طرح علل اعلان وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، مشرکین مکہ. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو دنیا میں، یہ اس وقت یہ لوگ بھی وہیں پر موجود ہوں گے نا، ان کو بھی آگ کے پاس کھڑا کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو دنیا میں کہتے تھے جو کچھ ہے بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم اٹھائے نہ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھتے کہ جب وہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے قیامت کے روز، فرشتے پکڑ کر انہیں لائیں گے، پیش کیے جائیں گے، وہ خود نہیں آئیں گے، ان کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں، کیونکہ مجرم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، صرف جنتی جن سے اللہ راضی ہوگا ان کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا. ہاں بے شک یہ مجرم اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ فرشتے انہیں پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے، لیکن یہ مجرم اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جو دوزخ دیکھ رہے ہو، جو قیامت کا منظر دیکھ رہے ہو، جو یہ محشر کا میدان دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ کیا سچ نہیں ہے؟ تو تب وہ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی. اب وہ مان گئے، انہیں اللہ پہ ایمان لیا اور کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ قسم ہے ہمارے رب کی، یہ سچ ہے. کون کہیں گے؟ مجرم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تو چکھو، یہ سچ ہے نا، یہ عذاب، یہ قیامت، یہ دوزخ سچ مان لیا تم نے، تصدیق کر لی، تو اب چکھو اس کا مزہ. تو یہاں پہ ورڈ آیا ہے چکھو. اب عذاب بھگتو نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے چکھو. دیکھیے ان لوگوں کو غیب پر ایمان لانے کی دعوت دنیا میں دی گئی، انہوں نے جھٹلایا. قیامت کے روز اپنے آنکھوں سے دوزخ دیکھ لی، محشر کا میدان دیکھ لیا، ان کو عین الیقین ہو گیا. دنیا میں انہیں علم ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے میں کہتے تھے کہ آخرت کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگیاں گزارو، محشر کے دن میں کسی کے کام نہ آ سکوں گا. ان کو علم بھی تھا اور اب عین الیقین بھی ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چکھو، چکھ کر دیکھو، یہ عذاب حقیقت ہے. اس کی انٹینسٹی، اس دن کی انٹینسٹی کو، اس عذاب کی انٹینسٹی کو اور اس عذاب کی شدت کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر ورڈ آیا ہے ذوقو. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گی. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں سنتھیٹک آرٹیفیشل فروٹس، ہر چیز بن گئی ہے دنیا میں. اگر آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر مینگو، بنانا، گریپ سب ایک فروٹ باسکٹ میں سجا کر ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا گیا ہے. ہم اگر کسی کو بولیں گے میرے پاس فروٹس ہیں، آپ بول رہے ہو، آپ کی بات پر وہ اگر یقین کر لیا تو اس کو علم ہو گیا. لیکن اگر وہ آ کر خود دیکھتا ہے کہ ہاں ٹیبل پر یہ سارے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو کون سا یقین ہوگا؟ عین الیقین ہوگا، وہ آنکھوں دیکھا یقین کرے گا. اب اگر آپ اس کو کہتے ہو کہ چکھو یہ فروٹس ہیں، تب یہ کیا ہو رہا ہے؟ شور شاٹ، یعنی کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل فروٹس نہیں ہے. اب آپ یہ لے کر سونگھو، کھا کر دیکھو. اگر وہ مزہ چکے گا تو دیکھ کر کہے گا کہ یس ریئلی دس از اے فروٹ، ہے نا. تو انسان کو کیا ہے، پورے اس کے سینسز سے یقین دلایا جا رہا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ان لوگوں کو بولیں گے کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، ابھی اس کا مزہ بھی چکھو. تو دیکھیے بادام کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے. دونوں دیکھنے میں بادام ہے، ہم دونوں پر یقین کرتے ہیں کہ بادام ہے. لیکن جب کڑوا بادام آپ چکھ لیتے ہو تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن کا، آپ کے منہ کے ٹیسٹ کا، آپ کے موڈ کا، آپ کے تمام پرسنالٹی پہ وہ اثر انداز کرتا ہے، رائٹ. تو ناگوار چیز، بدمزہ چیز اور تکلیف دہ چیز جب بندہ چکھتا ہے تو اس کا پورا وجود ہل جاتا ہے. تو کیا ہی بات ہے اس انٹینسٹی کی جو دوزخ کی ہوگی، جو وہاں کے عذاب کی انٹینسٹی ہوگی. جب اس کو اس حد تک جا کر چکھنا پڑے گا
تو کیا اثر ہوگا ان کی پرسنالٹیز پر. اللہم اجرنی من النار. اللہ ایسے انجام سے بچائے ہم سب کو. کیوں ہوا ان کا یہ انجام؟ دل مان چکا تھا، دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سچ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو احادیث میں ہے، یہ سب کچھ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. دل مان گیا، اسی میں فلاح ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، یہ دل گواہی دے رہا ہے. لیکن زبانوں کو تالے لگا کر بیٹھے رہے دنیا میں اور اس کو نیگلیکٹ کرتے رہے. دل میں جو اپنے ضمیر کی آواز بار بار اٹھ رہی تھی اس کو دبائے بیٹھے رہے کہ نہیں، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کریں گے تو جینا مشکل ہو جائے گا، ایسا نہیں چلے گی. جو کچھ ہے آج ہے، جی لو. زندگی میں ایک ہی بار جینے کو موقع ملتا ہے، دنیا میں ایک ہی بار جی سکتے ہو، لائف ایک ہی بار ملتی ہے تو مزے کر لو. یہ میری زندگی ہے، ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، جتنے چاہے مزے کر لو. اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگیاں گزارنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس عذاب کو چکھنا پڑے گا. تو ایمان صرف دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، اس کا اعلان بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے بھی پڑھا، دل سے بھی مانا، لیکن اگر ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا تو پھر ڈرنے کا مقام ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق یعنی یقیناً خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو اللہ کی. آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہاں سوال جواب ہوگا، اللہ کو ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا. ہم جا کر وہاں ساری چیزوں کا حساب پیش کرنا ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کا، زندگی کا سوال کیا جائے گا، صحت کا سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے وقت دیا، مال دیا، صحت دی، جوانی دی، ہر چیز سے نوازا، فیسیلیٹیٹ کیا، زمین کو تیرے لیے رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تیرے لیے سکون کا باعث بنایا، نیند دی، صحت دی، کھانے کو دیا، اقتدار دیا، کیا کر کے آیا؟ یہ ملاقات، یہ جواب دہی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس نے خسارہ، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، اپنے آپ کو لاس میں ڈالا ہے. دس از ٹوٹل لاس، کمپلیٹ. اس نے اپنی آخرت کو کولیپس کر لیا، ٹوٹل لاس میں اس نے زندگی گزاری. یہاں تک کہ اچانک وہ گھڑی آ پہنچی جب خبروں سے نکل کر بھاگیں گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تب یہ لوگ افسوس کریں گے اور کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے کمی کوتاہی کی. کہاں پر؟ دنیا میں. کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں. آخرت کے بارے میں جو ہم نے کمی کوتاہی کی، جو ہم نے اس کو ٹالتے رہا، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو انجوائے کرنے کی ایج ہے، ابھی تو بہت جینا ہے، جب حج کر لیں گے تب توبہ کر کے سچے پکے نمازی بن جائیں گے، ابھی تو انجوائے کر لیتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جائے اس کے بعد حلال کمانے کا سوچوں گا، ابھی تو اتنی ذمہ داریاں ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، برقع پہن کے آنٹی کیسی بنوں، تھوڑی ایج ہو جائے گی تب پہن لوں گی، ابھی بچے چھوٹے ہیں، قرآن کے لیے کہاں ٹائم نکال پاتی ہوں، پہلے بچے بڑے ہو جائیں اس کے بعد پڑھ لوں گی. اس طرح کی کمی کوتاہی کی، آخرت کے بارے میں اپنے آپ کو غفلتوں میں رکھا، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کے رنگینیاں، دنیا کے کام کاج، دنیا کے رشتے، ان میں ہی الجھ کر رہ گئے تو اس دن ان سارے لوگوں کا کیا سٹیٹمنٹ ہوگا؟ ہائے افسوس. افسوس کے سوا، ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. اور اس کے اوپر سزا. کیا سزا ہوگی؟ جو یہاں پر جتنی بھی کوتاہیاں کی، جتنے بھی گناہ کیے، ان کو جو ظلم کیا وہ سب اپنے اوپر اٹھانا ہوگا، ان کا بوجھ. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا میں مفہوم آپ لوگوں کو بیان فرما رہی ہوں، کہ اس کا معنی یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال فزیکلی پریزنٹ کیے جائیں گے. نیک اعمال نور کی طرح، خوبصورت چہروں والے ساتھیوں کی طرح، جس طرح سے آتا ہے کہ قرآن ایک نورانی چہرے والے انسان کی طرح آئے گا، اور برے اعمال بدبودار، گندے کپڑوں میں لپٹا ہوا، کالے منہ والا، نہایت ہی اس کے پاس سے بو آ رہی ہوگی، ویسے شکل میں آئیں گے برے اعمال، اور آ کر کرنے والے کے اوپر سوار ہو جائیں گے. تو یہ لوگ اپنے برے اعمال کو اپنی پیٹھوں پر لادے پھریں گے اور اسی کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوزارہم علی ظہورہم، اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوں گے، خبردار کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ آپ سوچئے، تھوڑا سا غور کریں کہ اگر آج ہمارے گھر میں 8 دن کی پرانی کچرے کی بوری رکھی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ وہ پلاسٹک بیگ میں پیک ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ اس کو سارا دن اپنے پیٹھ پر لاد کر پھرتے رہو، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ پیٹھ پر لادنا کیا، ہم ہاتھ سے اس کو پکڑنا بھی نہیں چاہتے۔ سوچئے، یہ تو وہ کچرا ہے جو ہم نے خود پکوان کر کے ڈالا یا ہمارے گھر سے خود نکلا۔ تو تھوڑا سا سوچیں کہ وہ اعمال جو ہم نے خود کیے لیکن وہ اتنے گندے بدبودار ہوں گے، اتنے بھیانک کالے سیاہ رنگ کے ہوں گے، اور ان کا وزن بھی ہوگا، اس کے تلے انسان دبے جائے گا اس بوجھ کے تلے، اور اتنی ساری گندگی ہم اپنے پیٹھ پر اٹھائے پھریں گے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن، اور وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو یہ ساری چیزوں کو انٹر ریلیٹڈ کر کے سوچیں کہ واقعی یہ خسارے کا سودا ہے۔ اتنے بڑے دن کا خسارہ اتنا 50,000 سال تک گندگی کو اٹھائے پھرنے سے اچھا ہے یہاں تھوڑا کمپرومائز کر لو، پریورٹائز کر لو، پریورٹیز بنا لو، کیا امپورٹنٹ ہے، کیا ارجنٹ ہے۔ ہاں، بچوں کی پرورش امپورٹنٹ ہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا، لیکن بچوں کا ہوم ورک اگر ایک 15 منٹ ڈیلے ہوتا ہے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر نماز اگر ایک 15-20 منٹ ڈیلے ہو جائے گی تو آپ کا تو اجر گیا نا۔ آپ کو کیا گارنٹی کہ آپ بوڑھے ہونے تک جیو گے جب پردہ کرو گے؟ اگر اس سے پہلے موت آ گئی یا قیامت آ گئی تو کیا کرو گے؟ یہ افسوس کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے کیا ہم اٹھائے رکھے ہیں اپنے نیکیوں کو؟ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ نیکی کرنا، فرض ادا کرنا، اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ارجنٹ۔ اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، اس کو ڈیلے تک نہیں کر سکتے، ٹالنا تو دور کی بات، ہم اس کو ڈیلے بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے انجام کو اپنے نظروں کے سامنے رکھتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے کاموں کو ڈیلے کرے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب دل میں ایمان راسخ ہو جائے گا، گڑ جائے گا، کھپ جائے گا، ایمان کی حلاوت خود بخود انسان محسوس کرے گا، تب آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو ندامت اور شرمندگی کے علاوہ، افسوس کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اور ہر انسان اپنے کاموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور وہ جو اعمال دنیا میں وہ کرے گا، کوئی بھی انسان، سب ان کے ساتھ چپک جائیں گے، اسی انسان کے ساتھ جس نے وہ اعمال کیے، چاہے اچھے کیے کہ برے کیے۔ اچھے اعمال بھی خوبصورت چہروں میں، پر رونق نور والے چہروں میں، خوبصورت انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ 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 چلیں گے۔ اسی طرح برے اعمال، اور جو دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ مول لے رہے ہیں، اس کی حقیقت اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا اور کچھ بھی نہیں۔ حقیقت تو آخرت ہے جو بہت بہتر ہے۔ کس کے لیے ہے یہ بہتر؟ کون اس کو امیجن کر سکتا ہے کہ آخرت بہترین ہے؟ وہی امیجن کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے، جس کے دل میں تقوی ہو، جو عقل رکھتا ہو، جو عقل مند ہو، وہی امیجن کر سکتا ہے کہ آخرت بہترین ہے۔ اس کو بھی ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھانا چاہوں گی۔ تو دیکھیے، یہ جو کھیل تماشے والی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ اپنے لائف پہ غور کریں۔ ہر انسان کا بچپن کا کوئی نہ کوئی اپنا ایک پیارا سا کھلونا ہوتا ہے نا؟ اور جیسے کہ لڑکیوں کا ہوتا ہے کوئی ان کی گڑیا، لڑکوں کا ہوتا ہے کوئی ان کی کار یا ان کا کوئی گن، رائٹ؟ تو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے، وہی ہماری دنیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی لے لے یا وہ ٹوٹ جائے تو کیسے لگتا ہے جیسے ہماری دنیا لوٹ گئی۔ کتنا روتا ہے بچہ جب اس کا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہی کھلونا اگر وہ جب بڑا ہو جائے، یعنی 25-30 سال کا نوجوان ہو جائے، اس وقت اس کا وہ کھلونا کہیں گھر کے کونے سے نکل آئے تو اسے کتنی ہنسی آتی ہے کہ کیسا میرے کھیل تھے اس ٹائم پہ، بچپن میں اس کے لیے وہ سب کچھ تھا۔ لیکن جب وقت گزر گیا اور وہ بڑا ہو گیا، عقل مند ہو گیا، تو اس کو وہی کھیل تماشا لگتا ہے۔
یہی حال اس دنیا کا ہے. ابھی ہم یہاں پر ہر چیز کو بہت امپورٹنٹ دے کر اور بہت زیادہ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، جیسا کہ سب ہمارا نقصان ہو جائے گا اگر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو. جب لیکن آخرت میں جب ہماری عقل کھلے گی، ہمارے ہوش آئے گے، ہمیں حقیقت پتہ چلے گی، تب یہ دنیا ہم کو کھیل تماشا لگے گی. صحیح بالکل اسی طرح جس طرح آج ہمیں ہمارے بچپن کا وہ وقت، وہ امپورٹنٹ کھلونے، وہ ساری چیزیں کھیل تماشا لگتی ہیں، اسی طرح جب بندہ قیامت کے دن جمع کر دیا جائے گا تو اس وقت اس دنیا میں کیے گئے تمام کام، کوششیں اور تمام اچیومنٹس ہمیں بالکل محض ایک کھیل اور تماشا لگیں گے، جس کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دی تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے، اسی لیے میں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اپنے آپ کو عقل مندوں میں شامل کر لینے کی کوششیں کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم عطا فرمائے جس سے کہ ہم اس کی حکمتوں کو سمجھیں، اس کے احکامات کو سمجھ کر اپنی زندگی آخرت کو بہتر بنانے کی کوششوں اور کاوشوں میں گزار دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خاسرین میں نہیں بلکہ مفلحین میں شامل فرمائیں، جو فلاح پا جائیں، جو جنتوں میں رہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.